جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ کی سعی سے پہلے بیوی کے قریب بھی نہ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1646۔ عمر بن دینار نے خبر دی، کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا اور مروہ کی سعی کی۔ اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1647۔ عاصم مخول نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگ صفا اور مروہ کی سعی کو برا سمجھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، کیونکہ یہ عہد جاہلیت کا شعار تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، پس جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر ان کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1648۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے، ان سے عطا بن ابی رباح نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی اس طرح کی کہ مشرکین کو آپ اپنی قوت دکھلا سکیں۔ حمیدی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عطا سے سنا اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث سنی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1649۔ عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی، انہیں عبد الرحمن بن قاسم نے، انہیں ان کے باپ نے اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، انہوں نے فرمایا کہ میں مکہ آئی تو اس وقت میں حیضہ تھی، اس لیے بیت اللہ کا طواف نہ کر سکی اور نہ صفا مروہ کی سعی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح دوسرے حاجی کرتے ہیں تم بھی اسی طرح ارکان حج ادا کر لو، ہاں بیت اللہ کا طواف پاک ہونے سے پہلے نہ کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1650۔